بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر اقرار الحسن صاحب اور پیر حق خطیب صاحب دونوں ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں۔ ان کے درمیان یہ تنازع ہے کہ اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر حق خطیب شعبدہ باز ہیں اور وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ پیر حق خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی معنوں میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور لوگوں کو صحیح راہ دکھا رہا ہوں۔ تو اس پر مزید تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ قصہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور ایک بہروپیے کے درمیان ہونے والی گفتگو پر مبنی ہے۔ مشہور ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کھیل تماشوں سے دور رہتا تھا اور علماء اور قابل لوگوں کی محفل اور مجلس پسند کرتا تھا۔ ایک روز ایک شخص اس کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، شہنشاہ معظم، میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ آپ جنہیں اپنے علم پر ناز ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور کامیابی سے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اورنگزیب نے اس کا دعویٰ نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تضییع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ اس شخص نے اصرار کیا، شہنشاہ معظم کی دانش کا جواب نہیں، لیکن آزمانے کو صحیح، میں موقع دیکھ کر بیس بدلوں گا اور آپ مجھے نہ پہچان سکو گے تو 500 روپے عنایت کر دیجیے گا۔ بادشاہ نے اس کا دل رکھنے کو بات مان لی، وہ شخص دربار سے چلا گیا۔ اس بات کو سال ہی گزرا تھا جب اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں پر حملہ کیا۔ وہ اپنے مضبوط قلعے میں تھے، اورنگزیب کے لشکر کو مشکل کا سامنا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کی درخواست کریں تو قلعہ تسخیر کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب نے بزرگ کی خدمت میں حاضری کا فیصلہ کیا۔ اس نے فقیر کو اپنی آمد کا مقصد بتایا اور اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا تو فقیر نے کہا کہ اگر اس کا لشکر پرسوں بعد نماز ظہر حملہ کرے تو کامیابی نصیب ہوگی۔ اورنگزیب نے ایسا ہی کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ فوج کو معلوم تھا کہ وہ بزرگ کی دعا لے کر لوٹا ہے اور انہی کی کہنے پر پوری قوت سے حملہ کرنے کے لیے یہ دن اور وقت چنا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کی فوج جوش اور ولولے سے بھری ہوئی تھی اور ان کے ارادے مضبوط تھے۔ فتح کے بعد بادشاہ اس فقیر کے پاس گیا اور بڑی جاگیر اور امارات اس کے نام کرنا چاہیں۔ فقیر نے انکار کر دیا۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ چند روز بعد وہی فقیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دے دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ فقیر نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ کو یاد آ گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس کے دربار میں پہلے بھی آیا تھا اور اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کے نام اتنی زمین اور مراعات دینا چاہیں تو انکار کیوں کیا؟ آپ تو بہت عیش سے رہ سکتے تھے، یہ 500 روپیہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کندن بہروپیے نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ میں نے جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے، یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی بھی کروں۔ قصہ مختصر کہ بھلے وقتوں میں لوگ کسی کا روپ دھارتے تو اس کی وقار اور ناموس کا بھی خوب لحاظ کرتے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرتے جس سے اس حقیقی کردار کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا اندیشہ ہوتا۔ آج کل سچے اور کھرے لوگوں کا بھیس بدل کر ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس واقعے کا مقصد یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ان سچے اور کھرے بزرگوں کا، جن کا ہم روپ دھارتے ہیں، لحاظ کرنا چاہیے اور ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو کہ سچے اور کھرے لوگوں کے کردار پر حرف آئے۔ ہم ان کا بھیس بدل کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تو
تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ایک بے روپیہ جو کہ پیسے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، مگر اس کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ ان لوگوں کا مزاج اور وقار اور ان کی حیثیت اس کی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے تحفے اور تحائف لیتے رہیں۔ مگر آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔